الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ قابل صد افتخار و تعظیم اسٹیج پہ جلوہ افروز حضرات علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام اور میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا ہی فضل و احسان ہے کہ اس رب کائنات نے اس ادنا سے طالب علم کو مقاصد مدارس پر لب کشائی کی جرت بخشی۔ حضرات سامعین، مدرسوں کا مقصد کبھی بھی پیسوں کے لیے امام و خطیب پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ مدرسوں کا مقصد بنیادی دین کی تعلیم دینا اور شناس نسل پیدا کرنا تھا، ایسی نسل جو موٹا جھوٹا کھا لے، ہلکا پھلکا پہن لے، آرام و راحت کی کھوگر نہ ہو، فقیری میں بھی امیری کر کے دین کو سینے سے لگائے رکھے اور روئے زمین پر اسلام کو باقی رکھے۔ اس لیے کہ جس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ عثمانیہ، جامعہ ملیہ جیسی 10 کالج قائم ہوئی، ٹھاٹ کی بلڈنگیں بنی، مسلمانوں کی دامن دولت میں وسعت آج سے کافی اچھی تھی، اچھے پکے مدرسے بن سکتے تھے، لیکن جوہر شناس بزرگوں نے بوریا نشینی کے لائق کچے مدرسے بنائے، درختوں کے نیچے بیٹھنے اور بٹھا کر قال اللہ و قال رسول کے ذکر فکر کو ترجیح دی، مسجد نبوی کی کچی چھت اور اہل صفہ کے ننگے بھوکے طلبہ، لیکن شہدائے بیر معونہ و رجی کے علماء ان کے نمونہ تھے۔ اللہ کے نبی کے پیٹ پر بندے پتھر کے ساتھ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین کی صدا انہیں ہمیشہ جھنجھوڑ کی رہی۔ انہوں نے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکارا جو ان درویشوں کی بھیس میں آ گیا، اس کی تربیت کی اور محاذ پر بھیج دیا، اور جو نہ آیا اسے کہہ دیا یہ قدم قدم بلائے یہ سواد کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائے یہ سواد کوئی جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی وہ پیاری۔ جس کا نتیجہ یہ کہ آج بھی گاؤں گاؤں قریہ قریہ شہر سے کوسوں دور جہاں کوئی سہولت نہیں، وہاں قاسمی یا ان سے متاثرہ افراد ٹمٹماتے اسلامی چراغ کی حفاظت میں نظر آتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوا ہی کو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہی کو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروان۔ حضرات سامعین، اب رہ رہ کر اکثر یہ سوال اٹھنے لگتا ہے کہ مدارس کا فائدہ کیا؟ مدارس کی ڈگری معترف کیوں نہیں؟ مدارس میں نصاب عصری کیوں نہیں؟ مدارس کا یہ کوئی ذمہ دار یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم آپ کو نوکری دلائیں گے، جبکہ ساری مشہور کالج آپ کو نوکری دینے یا دلانے کا وعدہ کرتی ہیں؟ تو خوب جان لیں کہ مولویت ایک فن نہیں، ایک پیشہ نہیں، ایک بزنس نہیں، مولویت اچھی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، اللہ کا دین آپ کا محتاج نہیں۔ اللہ نے کھلے الفاظ میں فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کعبہ کو پاسباں صنم کھانے سے مل جائیں گے، عرب نہ صحیح عجم آ جائیں گے، عجم نہ صحیح ترک آ جائیں گے۔ یہاں دنیاوی اعتبار سے فرزانوں کی نہیں دیوانوں کی ضرورت ہے، یہاں سب کچھ لٹانے کے بعد ربح صحیح کا پروانہ ملتا ہے، کیونکہ ان کی وراثت بھوک میں خودداری کی وراثت ہے، فقر میں غربت نفس کی وراثت ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے قید خانوں کی وراثت ہے، ہر قربانی کے صلہ میں رضا الہی کی وراثت ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں فنائی ہی آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.